میں افسانے نہیں لکھتا، میں افسانوں میں رہتا ہوں، یہ کہتے ہیں محمد جمیل اختر، جو آج نوجوان نسل میں سے ایک ابھرتے ہوئے افسانہ نگار ہیں۔ ٹوٹی ہوئی سڑک اور ہندسوں میں بٹی ہوئی زندگی ان کی 2 کتابیں ہیں جو منظر عام پر آ کر اپنا لوہا منوا چکی ہیں۔ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ خیریت سے ہیں؟ ان سے پوچھتے ہیں ان کے کریٹیو رائٹنگ اور اس کے پروسیس کے بارے میں۔ نہیں آج چھٹی تھی ایکچولی۔ ویسے ہم جب سے کرونا وائرس کی سچویشن ہوئی ہے تو ہم لوگ ورک فرام ہوم کر رہے ہیں، تو آج کل گھر ہی آفس ہے اور چھٹی کا بھی نہیں پتہ چلتا کہ آج چھٹی ہے۔ ایکچولی 7 کے 7 دن گھر ہی رہنا پڑتا ہے، تو اس طرح ہے۔ ایسے ہی ہے۔ چلیں کہ آپ سے آپ کے افسانوں کے بارے میں بات شروع کرتے ہیں، لیکن پہلے آپ اپنے بارے میں بتائیں، کیونکہ محمد جمیل اختر کو تو ہم جانتے ہیں، افسانہ نگار کو تو ہم جانتے ہیں، مطلب جو ریڈر ہوتا ہے وہ رائٹر کو اس کی چیزوں سے پہچانتا ہے۔ ہاں، بلکہ یہ ایک اچھی بات بھی ہے کہ وہ اپنی کہانیوں سے پہچانا جائے، اپنی شخصیت پیچھے چلی بھی جائے تو خیر ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کی جو تخلیق ہے وہ سامنے آئے۔ بہرحال یہ ہے کہ اپنا تھوڑا بہت تعارف میں کرا دیتا ہوں۔ میں محمد جمیل اختر اور میں میاں والی میں پیدا ہوا اور میٹرک تک یہیں سے تعلیم حاصل کی، اور پھر میں پنڈی چلا گیا پڑھنے کے لیے، اور وہاں سے میں نے ACM میں کیا۔ اس کے بائی پروفیشن میں کوالیفائڈ اکاؤنٹنٹ ہوں، اور جاب بھی مطلب سارا دن ڈیبٹ کریڈٹ کرتے گزرتی ہے، اور شام کو پھر افسانے لکھتے ہیں۔ اوہ مائی گاڈ، ماشاءاللہ، آپ تو بہت اچھے پروفیشنل ہیں، آپ کے پاس بہت اچھی ڈگری ہے۔ آپ نے یہ کبھی جی الحمدللہ۔ جیسے میں نے کہا کہ میں چونکہ اب ادبی حلقوں میں چاہ رہا تھا کہ اپنے افسانوں ہی کے ذریعے سامنے آؤں، مطلب تو وہ ہمیشہ میں نے مطلب افسانوں کے حوالے سے ہی تعارف کرایا، اور کبھی بھی وہ، اور یہ آپ کی ہمبل طبیعت کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ آپ اتنے ہمبل ہیں کہ آپ نے آرام سے اپنی پروفیشنل لائف کو دبا لیا، اور ادروائز یہ چیزیں بڑی یوز ہوتی ہیں، آپ کے اسٹیٹس شو کرنے میں چیزیں بڑی یوز ہوتی ہیں۔ بالکل بالکل، یہ واقعی ایسا ہوتا ہے۔ کوشش کی ہے کہ مطلب افسانے ہی سامنے آئے، اور یہ اب شروع سے اصل میں جب تک وہ چونکہ تعلیم ایسی تھی کہ اس میں افسانوں کے لیے تو وقت ہی نہیں ملتا تھا۔ ایون مطلب 2014 تک جب تک ڈگری ختم نہیں ہوئی میں کوئی بھی افسانہ نہیں لکھ سکا، اب ٹائم ہی نہیں ملتا تھا، سارا دن مطلب کورس کی کتابیں پڑھتے تھے۔ بلکہ یہاں جب میں میٹرک تک میاں والی میں تھا تو اس وقت تک جو کتابیں میں نے پڑھی ہوئی تھیں وہ کہہ لیں کہ اس میں بھی مطلب میٹرک تک مجھے منٹو یا ان لوگوں کو میں نہیں پڑھ سکا تھا۔ جب میں پنڈی گیا تو اصل میں ہمیشہ سے کہیں نہ کہیں یہ تھا کہ کچھ لکھنا ہے، لیکن میں کبھی بھی اس بارے میں شور نہیں ہو سکا تھا کہ کیا لکھنا ہے۔ بہت عرصہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی۔ مطلب اگر میں بہت بچپن کی بھی بات کروں تو ایک عجیب سی مطلب سمجھ لیں بے چینی میرے ساتھ ہمیشہ سے رہی ہے، اور میں اگر سے کہ یہ میں اب چونکہ بات ہوئی تو وہ آ جائے کہ میں ہمیشہ سے کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن مجھے کبھی بھی یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا کہنا چاہتا ہوں۔ مطلب پہلی کتاب جی آپ نے پہلے لکھا نہیں اس سے پہلے؟ نہیں، اصل میں سمجھ رہا تھا کہ شاید میں یہ شاعری کرنا چاہتا ہوں، تو پنڈی گیا تو میں کوشش کی کہ یار یوں اس طرح شاعری لکھ لی جائے نا، اور لیکن لکھنے کے بعد میں کبھی بھی انٹرنل سیٹسفیکشن نہیں ملتی تھی۔ میں کہتا تھا یہ بات تو میں کہنا ہی نہیں چاہتا، یا یوں میں کہنا چاہتا ہی نہیں، جیسے یہ شعر لکھا ہوا ہے یا نظم لکھی ہوئی ہے میں یہ نہیں کہنا چاہتا۔ چونکہ پڑھ بھی میں چونکہ اکاؤنٹنگ رہا تھا تو اردو ایز اے سبجیکٹ بھی نہیں تھی، اور نہ لٹریچر سبجیکٹ تھا میرا کہ کسی سے یہ پوچھ لوں کہ بھائی یہ کیا عجیب سی بات ہے کہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا مسئلہ ہے۔ اور کہنا میں بہت پہلے سے چاہتا تھا، ایون میں میٹرک میں بھی تھا تو میں چاہتا تھا کہ کچھ لکھنا ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس کو کس طرح لکھنا ہے، مطلب یا کیا کہنا چاہتا ہوں۔ لیکن ایک بے چینی سی ہمیشہ سے میرے ساتھ رہی ہے،
جو کہ لکھنے کا سبب بھی بنیادی طور پہ وہی ہے. اور پھر یہ ہے کہ پھر جب ان لوگوں کو جب میں پنڈی گیا اور وہاں پہ منٹو کو پڑھا, کرشن چندر کو پڑھا, بیدی, ان لوگوں سے سمجھ لیں وہاں ملاقات ہوئی میری. تو وہاں پہ شروع میں نے لکھا ایک آدھ افسانہ ویسی اپنے رجسٹر میں لکھ لیا, لیکن وہ پہلی دفعہ جب میں نے کہانی لکھی, میں 12ویں میں تھا, تو میں نے کہا کہ کہانی تو لکھ لیا, لیکن وہ تھوڑی سی مجھے خود بھی عجیب سی لگی کہ یہ مطلب وہ میں نے ویسی مطلب ضائع کر دی. پھر گریجویشن اور پھر یونیورسٹی میں آنے کے بعد بھی میں نے پڑھتا رہا, لیکن کہانی لکھنے کی طرف نہیں آیا. اور جس دن سمجھ لیں ڈگری ختم ہوئی 2014 میں نے وہاں پھر ایک افسانہ, مطلب یونیورسٹی سے نکلتے ہی میں نے ریلوے اسٹیشن کے نام سے ایک افسانہ لکھا, اور میں نے وہ فنون میں بھیج دیا, اور وہ مزے کی بات اتنے بڑے میگزین میں وہ چھپ بھی گیا. تو اس سے مجھے بڑا کانفیڈنس ملا. میں نے کہا یہ تو ہم تو مطلب اس افسانہ لکھ کے مجھے پہلی دفعہ یہ خیال آیا کہ یہ ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں, مطلب آخر وہاں پہنچا جو کہنا چاہتا تھا. مجھے بہت بعد میں مطلب یعنی کہ یونیورسٹی نکلنے کے بعد پتہ چلا کہ میں یوں کہنا چاہتا تھا, اور جو میرے اندر ایک بچپن سے میں نے کہا کہ ایک عجیب سی بے چینی تھی کہنے کی, وہ بنیادی طور پہ افسانہ ہی تھا, اور میں نے اس تک پہنچنا تھا, اور بہت لمبا چکر کاٹ کے میں یہاں آیا. تو اور مجھے پتہ چلا کہ یہ کہنا ہے میں نے. اس سے پہلے میں ویسے مطلب شعر کہہ دیا, لیکن میں کبھی بھی اس سے لکھے سے مطمئن نہیں ہوا. میں کہتا تھا کہ یوں کہنا ہی نہیں چاہتا جیسا کہ میں نظم کہہ رہا ہوں. تو مطلب لگا دی, فیس بک پہ پوسٹ بھی کر دی, اور ہمیشہ سے یہ پریشانی رہی کہ یہ بات تو ایسے کرنی ہی نہیں چاہیے جیسی میں نے کی ہے. تو جب میں نے افسانہ لکھا 2014 میں, تو تب مجھے پتا چلا کہ یہ ہے جہاں آنا چاہیے اور جو لکھنا چاہیے. تو افسانے تک پہنچنے کا یہ سفر ہے. ماشاءاللہ. اور آپ کی گفتگو میں کوئی 50 سوال میرے مائنڈ میں آئے ہیں جن کو میں نے بڑی مشکل سے دبایا ہے, ایک آدھ کو لکھا بھی ہے کہ میں نے آپ سے پوچھنے ہیں. اتنے سوال آپ کی اس گفتگو میں سے نکلے ہیں. تو لیکن پہلے مجھ سے غلطی ہوئی ہے کہ میں جو ہے نا ہیڈ سیٹ گھما بیٹھی ہوں, کہیں مجھے مل نہیں رہا. تو پھر ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ آپ ہی اتار دیں تاکہ دونوں کی آواز بیلنس ہو جائے اور نارمل موڈ پہ آ جائے. Is this possible? مجھے معلوم نہیں یہاں سے آواز آئے, شور ہے, میری آواز بہتر اس سے شاید آئے, مطلب چلیں پھر اسی کو کنٹینیو کر لیتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. بہت شکریہ. پہلے تو یہ بتائیں میٹرک تک کیا پڑھا, اور آخر میں آپ نے کہا کہ اچھا آپ کا ایک اور سوال, لیکن آپ سوال اتنے آگے ایسی ایک گفتگو سے ایک سوال کے جواب سے اتنے سوال پیدا ہو گئے ہیں. پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ وہ میٹرک تک جو آپ پڑھ رہے تھے وہ کیا تھا, اور اس کے بعد جب آپ کو ایک اور سوال. جی بالکل. پھر آپ دونوں کے جواب اکٹھے دیں گے, ٹھیک ہے. جب آپ کا افسانہ چھپ گیا تو پھر آپ کو لگا کہ that was what I want. You are satisfied with it? بالکل. اصل میں میٹرک تک کیا پڑھا, وہ بچپن سے ویسے پڑھتا تو تھا, لیکن یہ ہے کہ جیسے تعلیم و تربیت گھر آ رہا ہے, پھول میگزین بچوں کا آ رہا ہے, وہ پڑھ لیا. پھر یہ ہے کہ ڈائجسٹ آ گئے جاسوسی سسپینس میٹرک میں, وہ پڑھ لیے. ہر چیز پڑھ لی, جو ہاتھ لگا پڑھ لیا میٹرک تک. اس میں کبھی یہ فرق نہیں کیا کہ کیا پڑھ رہے ہیں. اور لیکن یہ ہے کہ میں افسانہ نہیں پڑھ رہا تھا میٹرک تک. مطلب مجھے نہیں پتا تھا کہ منٹو یا کرشن چندر کیا لکھ رہے ہیں, کیا لکھا ہے انہوں نے. وہ مطلب جب میں پھر پنڈی پڑھنے کے لیے آیا, تو وہ گھر سے تھوڑا فاصلے پہ ایک پرانے کتابوں کی دکان تھی, اور وہ صاحب کے پاس پہلی دفعہ وہاں سمجھ لیں وہاں مجھے منٹو اور ان لوگوں سے پتہ چلا کہ اچھا جی یہ بھی ہوتے ہیں. تو وہاں سے میں نے کتابیں پرانی خریدنی شروع کی, اور پرانی کتابیں خریدنے کا سفر بھی بہت لمبا ہے. وہ مطلب اب بھی پنڈی ہر اتوار کو میں تقریباً باقاعدگی سے, وہ پنڈی کا صدر میں پرانی کتابوں کا وہ ایک سٹال لگتے ہیں, وہاں تقریباً باقاعدگی سے میں جاتا ہوں اور کتابیں خریدتا ہوں. اور یہ مطلب بڑا لمبا عرصہ ہے, اور وہ مطلب اس بازار کو
کم ہوتے ہوتے میں نے خود دیکھا ہے، کیونکہ پہلے بہت سٹالز لگتے تھے اور اب صرف 6 سٹال 5 رہ گئے ہیں کتاب. اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ کتابیں پڑھنے کا رجحان بھی کم ہوتا جا رہا ہے. مطلب میں نے اس سے 10-15 سال میں ایسے کم ہوتے دیکھا اپنے سامنے اس بازار کو. تو وہ وہاں کتابیں خریدنی شروع کی اور وہ پڑھا. بہت زیادہ متاثر میں ہوا تھا جب وہ انٹون چیکوف کے افسانے پڑھے، تو اس نے مجھے بہت متاثر کیا. مجھے سب سے متاثر کن بات جو ان کی تھی وہ، اور جس نے مجھے حیران کر دیا، کہ چھوٹی سی بات سے وہ پورا اتنا بڑا المیہ کریٹ کر دیتے تھے، اتنا بڑا افسانہ کریٹ کر دیتے تھے. مطلب ایک ان کے افسانے میں ایک کریکٹر صرف چھینک مارتا ہے اور وہ اس چھینک سے پورا معاشرے کو ایک پھیلا دیتے ہیں، کہ اتنی بڑا المیہ بتا دیتے ہیں کہ کس طرح معاشرہ طبقاتی اس نظام میں تقسیم ہوا ہے، اور وہ افسانہ صرف ایک چھینک سے سٹارٹ ہوتا ہے. اور مطلب حیران کن ہے کہ اتنی چھوٹی بات، مطلب وہ میں نے ان سے بہت متاثر ہوا میں، کہ یہ کیا کرتے ہیں، اتنی چھوٹی سی بات سے افسانہ شروع کرتے ہیں اور وہ بعد میں پھیل کے پورے معاشرے کو وہ ڈپکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو چیکوف نے بہت متاثر کیا مجھے. اور دوسرا آپ کا ایک یہ تھا کہ 2014 میں جب میں نے افسانہ لکھا، تو بالکل جب میں نے افسانہ لکھا، وہ افسانہ بھی بنیادی طور پہ مشاہدے پہ بیس کر رہا تھا. مثال کے طور پہ وہ پنڈی سے واپس آتے ہوئے یہاں میں گاؤں آتا تھا، تو درمیان میں ایک اسٹیشن پہ گاڑی رکتی تھی، تو وہاں پہ ایک بینچ پہ بیٹھ کے میں نے وہ مطلب پورا ماحول سوچا کہ اگر یہاں پہ میں بیٹھا ہوتا، ابھی تو مطلب پڑھ رہا ہوں، تو اگر میں یہ 59-60 سال کا ہوتا اور میں ریٹائر ہونے والا ہوتا، تو تب کیا میری فیلنگ ہوتی. اور اسی مشاہدے کو میں نے بیس کر کے وہ پورا افسانہ لکھ دیا. وہی وہ مطلب پورا سوچ لیا، دماغ میں بٹھا لیا کہ یوں کہانی بنانی ہے، اور پھر واپس آ کے بس پھر تو ٹائپ ہی کرنا ہوتا ہے. کہانی بن جائے تو پھر تو ٹائپ ہی کرنا ہوتا ہے. ایکچولی میرا ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ اگر مجھے وہ بنیادی نقطہ یا آئیڈیا مل جائے تو اس کے گرد میں کہانی بنا لیتا ہوں. تو اس کے لیے میں نے کیا کیا ہوا کہ میں جیسی کوئی آئیڈیا آتا ہے تو میں خود کو میسج کر دیتا ہوں. اپنا نمبر میں نے مطلب اپنے موبائل میں اپنے نام سے سیو کیا ہوا ہے، اور میں نے زندگی میں سب سے زیادہ میسج خود کو ہی کیے ہیں. آئیڈیا میں خود کو لازمی بھیجتا ہوں، میں فوراً بھیج دیتا ہوں. اور ہو سکتا ہے وہ میسیجز اگر کوئی اور پڑھے تو اس کے لیے شاید ڈی کوڈ کرنا بھی بہت مشکل ہو. مطلب ادھوری لائنیں ہوتی ہیں، وہ بنیادی طور پہ وہ خیال ہوتا ہے جو ذہن میں آتا ہے، اور میں اسے فوراً خود کو بھیج دیتا ہوں. اس کے گرد پھر افسانہ. تو جب آپ دوبارہ بیٹھتے ہیں اس کے گرد افسانہ بننے کے لیے، تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس کے صحیح ٹرانس کو اس کو کیچ کر لیتے ہیں؟ وہ جو اس وقت جب وہ اتر رہا تھا تو وہ تھا، وہ آپ اس کو بعد میں کیچ کر پاتے ہیں؟ بہت حد تک کوشش کرتا ہوں، اور اگر وہ اس طریقے سے نہ بن رہا ہو تو پھر چھوڑ دیتا ہوں، چاہے وہ مہینہ بعد لکھنا پڑے، پھر چھوڑ دیتا ہوں. اچھا، پھر نہیں لکھتا. پھر میکسیمم کتنا ٹائم لگتا ہے ایک افسانے میں؟ ایک افسانہ، بلکہ جو میری دوسری کتاب ہے ہندسوں میں بٹی زندگی، اس میں پہلا افسانہ جو یادداشت کی تلاش میں، اب یہ ایک لائن سے سٹارٹ ہوا. وہ میں ایک پنڈی میں ایک رکشے پہ کہیں جا رہا تھا، تو وہ وہاں سے میں اترا تو مجھے صرف 3-4 سیکنڈز کے لیے ایسا محسوس ہوا جیسے نا یادداشت ختم ہو گئی ہے. مطلب مجھے یاد نہیں کہ میں کہاں جا رہا ہوں یا واپس آ رہا ہوں. جیسے ہوتا ہے بندہ بے خیالی میں سمجھ نہیں آتی کہ مطلب کہاں جا رہا ہوں یا کہاں واپس آ رہا ہوں. تو وہ پھر میں سڑک کنارے کھڑا ہو گیا. میں نے کہا یہ بعد میں مجھے فوراً ہی 5 سیکنڈ بعد پتہ چل گیا کہ میں مطلب وہ ایک چھوٹا سا لمحہ تھا. مطلب مجھے ایسا لگا کہ جیسے یادداشت ختم ہو چکی ہے. تو میں نے کہا یہ تو بڑی عجیب سی فیلنگ ہے، اس پہ افسانہ ہونا چاہیے. تو میں نے وہ صرف اتنے سی میسج خود کو کر دیا کہ چلتے چلتے یکدم یادداشت ختم ہو گئی. اب میں جب واپس آیا تو میں نے کہا یہ ایک خیال تو ہے، اس پہ اب کہانی بنانی ہے. تو پھر میں نے وہاں سے پورا ایک پلاٹ بنایا کہ ایک آدمی ہے جو کہ خط پوسٹ آفس میں خط ایسے پوسٹ کرنے لگا اور یکدم اس کی یادداشت ختم ہو گئی ہے. اب یہ اتنا لکھ لیا، پھر یہ پہلا پیراگراف ختم ہو گیا، پھر
پھر بہت عرصے میں میں سوچتا رہا کہ اس کریکٹر کو آگے کیسے لے کے چلا جائے، اس کے ساتھ کیا مسائل ہونے چاہیے، یہ کہاں رہتا ہو تو اس کے ساتھ یوں ہو سکتا ہے. تو پھر میں نے وہ اس کے گرد وہ بنانا، اور وہ 1.5-2 مہینے مجھے لگے، اور پھر میں نے وہ پنڈی ہلکا ارباب ذوق میں بھی پڑھا وہ افسانہ، لیکن مجھے 2-2.5 مہینے اس کو پیراگراف جوڑتے ہوئے لگ گئے. تو بعض دفعہ مطلب بہت لمبا بھی ہو جاتا ہے. اچھا تو یہ بتائیں، ایک تو آپ اکاؤنٹس کے بندے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے اکاؤنٹس پڑھا، مینس کہ میٹرک کے بعد تو آپ نے میتھ ہی پڑھا، ٹھیک ہے، اور لیکن پھر آپ ایک دم سے آ گئے افسانوں کی طرف، اور اب آپ جو اپنا کریٹو پروسیس پورا مجھے بتا رہے ہیں، وہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے اٹس اے لٹریری پرسن. آپ کا تو پورا کریٹو پروسیس جو ہے یہ ایک ویل ٹرینڈ لٹریچر کے بندے کا ہے. تو یہ اتنا کمپلیٹ پروسیس کیسے آپ نے سیکھا؟ جیسے میں نے کہا کہ بہت بچپن میں بھی، بہت بچپن میں، مطلب ابھی جب کہانیاں پڑھتے تھے پھول تعلیم و تربیت، تو اس وقت بھی یہ تھا کہ مجھے کچھ لکھنا ہے، مطلب اندر سے کچھ عجیب سا تھا. اور میں وہ پہلی کتاب کا نام بھی ٹوٹی ہوئی سڑک شاید اس وجہ سے رکھا ہے کہ وہ گاؤں کی اس سڑک پہ میں بہت چلا ہوں، میں اتنا پیدل چلا ہوں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ مطلب مجھے کہنا کیا چاہتا ہوں. یہ مطلب آپ سمجھ رہی ہیں، مطلب میرے ساتھ یہ مسئلہ ہمیشہ سے رہا ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ بھائی کہنا کیا چاہتا ہوں، مطلب یہ کیا مسئلہ ہے. بھائی بندہ 7ویں 8ویں پڑھتا ہو اور وہ خام خواہ ایک سڑک پہ چل رہا ہے، بھائی مطلب نہ وہ ذہنی طور پہ اسے کوئی مسائل ہیں، نہ گھریلو مسائل ہیں، اور وہ چاہتا ہے کہ بھائی میرے ساتھ کیا ہے مطلب. اور میں نے جیسے کہا کہ یونیورسٹی کے بعد جا کے پتہ چلا، جب میری افسانے لکھنے شروع کیے، اصل میں اس میں بنیادی وجہ یہ تھی کہ کوئی بھی کریکٹر دیکھ لیتا تھا جس کے پاس کہانی ہوتی تھی، اور چونکہ کہنے کا ڈھنگ نہیں آتا تھا، لیکن یہ چاہتا تھا کہ اس آدمی کی بات میں لکھ لوں. مطلب یہ اصل میں مسئلہ تھا کہ آدمی دیکھتا ہے ارد گرد معاشرے میں کہانیاں ہی کہانیاں، اور لیکن یہ ہے کہ اب اس کو کیسے بیان کرنا ہے، یہ تو وقت کے ساتھ ہی آدمی سیکھتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. تو پھر کیسے سیکھا؟ یہ افسانہ لکھنا ہے، اب آگے. اچھا پھر میں نے I'm sorry، یہ ہمیں کمنٹس آ رہے ہیں، میں نے سوچا ان کو ساتھ رپلائی کرتی ہوں. تھینک یو سوفیا سلیم. ناؤ یو پلیز کنٹینیو جمیل. اچھا میں مطلب بیچ میں تھوڑا بہت لکھا، اور لیکن بہت عرصہ، مطلب میں نے جیسے کہا کہ کالج میں بھی تھوڑی بہت کہانیاں لکھی، لیکن یہ ہے کہ انہیں بہت اچھی کہانی نہیں کہہ سکتے تھے. مطلب لکھنے کا ٹریننگ چل رہی تھی، وہ تو چل رہی تھی نا، ایک ٹریننگ وہ چل رہی تھی بالکل، لیکن وہ یہ ہے کہ وہ ان کو بہت اچھی کہانی نہیں کہہ سکتے تھے. پھر اصل میں کیا ہوتا ہے کہ جب آدمی بہت زیادہ مطالعہ بھی کر رہا ہوتا ہے، وہ کہیں نہ کہیں فائدہ تو آدمی کو دے رہا ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ آدمی اصل میں تب لکھتا ہے جب وہ اپنے اسلوب تک خود پہنچ جاتا ہے کہ میں نے یوں لکھنا ہے. مطلب یہ تو ٹھیک ہے کہ فلاں آدمی، فلاں بڑا رائٹر یوں لکھتا ہے، فلاں آدمی یوں لکھتا ہے، اور تو مجھے جب احساس ہوا کہ بھائی میں تو اتنی مشکل زبان استعمال نہیں کر سکتا، مطلب کہ چونکہ میں نے تو اردو اس طریقے سے پڑھی نہیں ہے، اب اگر میں نے مشکل زبان سیکھنے کی طرف جاؤں یا بہت بہت علامتی نظام میں افسانے لکھوں تو وہ میری لائن ہی نہیں ہے وہ، اور میں وہ بننے کی کوشش کرنے لگا ہوں جو میں نہیں ہوں. مجھے بہت آسان زبان استعمال کرنی ہے. آپ لکھتے ہیں، آپ تو علامتی لکھتے ہیں. بالکل، یہ بہت بعد کی بات ہے، پہلی کتاب میں ایسا نہیں تھا. میں تو مطلب آج سے 7-8 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، مطلب یا 10 سال پہلے کہہ لیں، جب کالج کے زمانے میں تھا. تو آدمی جب کسی بھی بڑے لکھاری کو پڑھتا ہے متاثر تو ہوتا ہے، آدمی کہتا ہے یوں مشکل بات کہنی چاہیے، لیکن وہ چونکہ خود اس وقت اس طرح کا علامتی نہیں لکھ پا رہا ہوتا، یا اتنی مشکل زبان اس کو نہیں آ رہی ہوتی، کیونکہ اردو ایز اے سبجیکٹ نہ پڑھی ہو اور پھر ہم کہیں کہ یہ مشکل باتیں لکھیں، اور یہ ممکن نہیں ہوتا. تو پھر مجھے یہ آیا کہ بھائی سادہ لکھیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا میری کہانیاں بہت سیدھی، بالکل سادہ زبان میں ہوتی ہیں، مطلب جس سے کہہ سکتے ہیں کہ مشکل الفاظ نہیں ہوتے. لیکن جو اس کا پلاٹ ہوتا ہے، جو اس کا سین آپ کریٹ کرتے ہیں، وہ اتنا سادہ، کم سے کم جب سے میں نے آپ کو پڑھا ہے وہ اتنا سادہ نہیں ہوتا.
اس پہ پھر یہی ہے کہ میں وہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اس پہ پھر تھوڑا کام کرتا ہوں، مطلب ٹکڑوں میں کہانی، زیادہ تر افسانے میرے ٹکڑوں میں کبھی بھی ایک گو میں 2-4 افسانے لکھے ہوں شاید کبھی ایک ہی اس میں بیٹھ کے، لیکن میں زیادہ تر کہانیاں ٹکڑوں میں جوڑ کے لکھتا ہوں، ایک ٹکڑا بنا لیا. ہاں بتائیں. بالکل، مطلب ٹکڑوں میں یہ بٹی ہوئی کہانیاں ساری وہ ایسے جوڑ کے لکھتا ہوں، مطلب کبھی بھی ایک گو میں. جی آپ سوال کر. کنویں کے اندر اس کی تہ میں کیسے جا کے بیٹھ جاتا ہے اور پھر وہ وہاں سے فیل کرتا ہے کہ میں کتنے زور سے چیخوں، تو وہ والا یہ چیز تو آپ ریلیٹ نہیں کر رہے، آپ نے اس کو سمبولائز کیا، آپ نے اس کو کور اپ کر کے اس کے اندر کوئی میننگ رکھا. تو یہ اتنا کمپلیکیٹڈ پروسیس، تو یہ وہاں سے جب آپ نے فنون میں آپ کا فرسٹ افسانہ چھپا سے یہاں تک یہ اتنی امپروومنٹ آپ نے کی، اتنا لرن کیا، یہ کیسے کیا، یہ بتائیں مجھے. اچھا، جب میں نے ریلوے اسٹیشن لکھا اور فنون میں چھپ گیا تو اس سے باقی مجھے بہت حوصلہ ملا کہ یوں لکھنا ہے، اور یہ بھی مجھے پتہ چل گیا کہ لکھنا بھی افسانہ ہے، مطلب میں پہنچ گیا اپنی بات اس پہ، یہ یوں کہنا ہے اور ایسے کہنا ہے. تو اس کے بعد میں نے مطالعہ بہت بڑھا لیا، مطلب پنڈی والا جو کمرہ ہے وہ تقریباً لائبریری ہو چکا ہے، ایک سائڈ پوری لائبریری ہو چکی ہے، مطلب ایک دیوار پہ کتابیں ہیں. اس سے پہلے صرف وہ اس کمرے میں صرف اکاؤنٹنگ کی کتابیں تھیں، اور پھر وہ پوری ریپلیس ہو گئیں اردو لٹریچر کے ساتھ اور باہر کے بھی سارے لوگوں کے ساتھ، مطلب اس کو بہت زیادہ مطلب میں نے پڑھا. اچھا، مطالعے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کینوس تھوڑا وسیع ہو جاتا ہے، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بات کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے اور یوں بھی کہنے کے بہت سارے گر ہیں. اور اصل میں جب تک آدمی کا مطالعہ بہت اچھا نہیں ہوتا تو وہ ایک ایسے لائن بھی ڈرا کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کیسی اچھی لائن ہے، حالانکہ اس سے پہلے ایسی لائنز بہت لوگ لگا کے جا چکے ہوتے ہیں. تو نئی بات آدمی کبھی بھی نہیں کہہ سکتا جب تک اس کو یہ معلوم نہ ہو کہ پرانی کیا بات ہے. نئی بات تبھی ہو سکتی ہے. بالکل. تو پہلے پرانی باتیں ہونی چاہیے، مطلب پرانی باتیں معلوم ہونی چاہیے، تب بندہ کہے کہ بھائی میں نے یہ چیزیں دیکھی ہیں، فلاں بندہ یوں لکھتا ہے، اب میں یوں لکھوں گا. ادروائز وہ اپنا راستہ بنا ہی نہیں سکتا. اور وہ اپنی چھوٹی موٹی بھی جسے کہتے ہیں کہ وہ اس نے پکچر بنائی اور پینٹر سمجھ رہا ہے کہ میں نے بس بہت اچھا کام کر لیا، حالانکہ بہت اچھے لوگ اس سے پہلے کر چکے ہیں. تو یہ ہے کہ یہ لگاتار ایک لرننگ پروسیس ہے، روز اپنے آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ نہیں بھائی یہ ایسا نہیں ہے، آپ کو محنت کرنی ہے اور آپ کو کچھ نئے سے نیا لے کے آنا ہے اور لکھنا ہے. اور جیسے کنویں کا آدمی، اور یہ جب میں نے لکھا پھر میں حلقے میں بھی جانا شروع ہو گیا، حلقہ باب ذوق میں، وہاں لوگوں سے کہا بھائی تنقید کریں، مختلف فورم سے بھی سب کو کہا بھائی تنقید کریں اور پھر لوگ آپ کے بارے میں کیا رائے دیتے ہیں، جو ناقدین ہوتے ہیں وہ کیا رائے دیتے ہیں. اور سب سے بہتر میں سمجھتا ہوں کہ اپنی جو چیز کو جج کرنے والا ہوتا ہے وہ آدمی خود ہوتا ہے. سب سے پہلے، اس سے پہلے کہ دنیا آپ کو یہ کہے کہ یہ غلط ہے، آپ کو خود معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کمزور تحریر ہے، اس میں دم نہیں ہے، معلوم ہونا چاہیے. اور اپنی چیز کو رد کرنا بڑا حوصلے کا کام ہے. بعض دفعہ آدمی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ بہت اچھی کہانی لکھ لی ہے، لیکن جب وہ کچھ عرصے بعد اس کو رکھ لیتا ہے اور پھر دیکھتا ہے تو پتہ چلتا ہے اس میں تو فلاں خامیاں، اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ پورا پیراگراف اور آدھی کہانی ضائع کرنی پڑتی ہے کہ نہیں جی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ اس میں تو غلطی ہے. میں نے شاید پہلے جب لکھ لی تو اس وقت میرے حساب سے یہ بہت درست تھی. ابھی اگر میں 2014 والی کہانیوں کو بھی دیکھوں تو کہیں نہ کہیں میں اب والا جمیل اختر ان میں سے بہت ساری غلطیاں نکالے گا، کیونکہ وقت بہت بدل جاتا ہے اور آدمی کہتا ہے کہ نہیں اس بات کو اگر میں اس طرح لکھ لیتا تو شاید زیادہ مناسب ہوتا. لیکن یہ ایک لگاتار سیکھنے کا عمل ہے، اور آدمی کو یہ ماننا چاہیے کہ جو میں لکھ رہا ہوں اور میں کل اس سے بہتر بھی لکھ سکتا ہوں، اور یہ ایک لگاتار ایک پروسیس ہے. اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو اگلا دن ہے وہ گزرے سے بہتر لکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اچھا، تو آپ ایک منٹ،
हानिया अहमद एंड महजबीन, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। अच्छा, जमील अख्तर, दोबारा से आपके पास जी ये बताएं कि आप हल्का बाब ज़ोक भी जाते हैं और वहाँ पे तो जी बहुत ज़्यादा तनकीद होती है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा तनकीद होती है, इंसान के दिमाग के परखचे उठ जाते हैं। तो आप बिल्कुल न्यू भी थे और आपके पीछे बैकग्राउंड भी नहीं था। बैकग्राउंड से मतलब कि या तो होता है ना, एक बंदा एक मुकाम पे खड़ा होता है, कभी मैं अफसाना निगार हूँ, मुझे इतने लोग जानते हैं, तो आप वैसे भी उस हिसाब से भी स्टार्टर थे और आप सबसे बिल्कुल पहले वावे जोर जाके खड़े हो गए। तो फिर आपने उसको बिल्कुल उसको कैसे बर्दाश्त कैसे किया? पहले बर्दाश्त कैसे किया, फिर उसे लर्न कैसे किया? बिल्कुल, वो वहाँ तनकीद बहुत सख्त होती है, मतलब वैसे फेसबुक फोरम्स पे जिस तरह तनकीद हो रही होती है वो उससे बिल्कुल ही मुख्तलिफ होती है। और चूंकि उसमें अफसाना नगार को से पहले ही ये हक ले लिया जाता है कि आपने जैसे ही अफसाना पढ़ना है उसके बाद आप कुछ भी नहीं बोल सकते। तो कहीं ना कहीं चूंकि मैंने जब अफसाने लिखने शुरू किए और ऑफिस के बाद 5:30 के बाद मैं कहता था कि अब अफसाने ही लिखने हैं, मतलब पूरी तरह मैं जब इसमें आ गया तो जिसे कहते हैं कश्तियां जला के आ गया था। मतलब मैंने कहा कि नहीं, अब लिखना है और चाहे दुनिया इसकी मुखालफत कर दे, कोशिश करनी है कि मतलब बेहतर लिखना है। तो मैं वहाँ गया, वहाँ अफसाने पेश किए, और लेकिन यह है कि वहाँ पे भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया मुझे। मतलब तनकीद हुई। असल में मैं वहाँ से ये भी सीखा कि वैसे तो बहुत सारी बातें सीखी, ये भी सीखा कि आपको बाकी बोलने की ज़रूरत नहीं होती। आपकी जो तख्लीक है, अफसाना है, नज़्म है, वो खुद आपको डिफेंड करे, क्योंकि आज हैं कल नहीं है, हम तो नहीं इसको डिफेंड कर सकते। मतलब मंटो का नया कानून मंटो नहीं है, लेकिन नया कानून खुद आपको वहाँ पे उसको डिफेंड कर रहा है कि भाई ये है और यूं बात है। तो अच्छी तख्लीक यही है कि वो तख्लीक निगार से हट के भी अपनी अपनी जगह रखे, अपनी वैल्यू रखे। तो ये अच्छा वो था कि वहाँ पे तनकीद हुई और उससे सीखने को भी बहुत कुछ मिला। और कम से कम ये है कि जज्बाती लिहाज से सीखने को मिला कि ठीक है, लोग आपके मुखालिफ भी होते हैं और आपको सुनना चाहिए। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा भी तनकीद हुई। बाद लोगों ने कहा भाई अफसाने का नाम ही ठीक नहीं है, मतलब यहाँ से तनकीद स्टार्ट हो गई, भाई नाम ही ठीक नहीं है। किसी ने कहा भाई एंड ठीक नहीं है, किसी ने कहा जुबान ठीक नहीं है। लेकिन ये है कि सुनना पड़ता है। और ये भी है कि बात चीज़ें वक्ती तौर पे तो लग रही होती हैं कि ये बुरी हैं, लेकिन ये है कि वक्त फैसला करता है। और बाज़ दफ़ा जो तनकीद भी कर रहा होता है वो भी शायद उस अफसाने को मतलब समझ रहा होता है कि ऐसा होना चाहिए। और ये ज़रूरी भी नहीं है कि तनकीद सुनने के बाद वो जो चेंजेस उन्होंने कहीं हम वो कर दें। मिसाल के तौर पे कुएं का आदमी जो अफसाना है, ये मैंने हल्का में पेश किया और इस पर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई। किसी ने कहा इसका एंड चेंज कर दो, और वो मैंने बगैर चेंज किए एक लफ्ज़ चेंज किया, क्योंकि मैंने उसे बहुत बार देखा और मैं कहता था कि, और मैं चूंकि हल्का में पढ़ता भी हूँ तो वो जो पॉइंट्स बताते हैं बकायदा नोट करता हूँ कि फलां बंदे ने मुझे ये कहा, फलां ने ये कहा, और ये पूरी। और बाद में वो मोबाइल में रिकॉर्डिंग भी सेव करता हूँ कि अगर अच्छा मशवरा है तो वो मुझसे कहीं रह ना जाए। तो उन जो जितनी तनकीद आई उसकी रोशनी में भी मैंने अपना ये अफसाना देखा, कुएं का आदमी, और ये मैंने बगैर चेंज किए भेज दिया। मैंने कहा नहीं, मैं चेंज नहीं करना चाहता। मतलब आदमी के सबसे ये होता है कि लिखने वाला खुद मुतमिन होना चाहिए, कम से कम एटलीस्ट एक आदमी आपकी उससे लिखे से खुश होना चाहिए, और वो एटलीस्ट आप खुद मुतमिन हो कि हाँ जी ये मैंने लिखा और मेरे लिहाज से तो ये दुरुस्त है। और आपको मशवरे बहुत ज़्यादा तो मिलते हैं। बाज़ दफ़ा ये होता है कि समझ नहीं आती कि ये मशवरा ऐसे इसको अडॉप्ट कर लिया जाए कि ना किया जाए। ये बड़ा मुश्किल होता है। एक बीच में 4-6 महीने का ऐसा वक्त भी गुजरा जब मैं बहुत ज़्यादा अफसाने पेश करना शुरू हो गया, तो लोग कहते थे कि ज़ुबान को थोड़ा मुश्किल लाएं, इसमें कुछ ज़ुबान में ना कुछ मुश्किल बातें आए ताकि वो अब कहीं ना कहीं मेरे सबकॉन्शियस में बैठ गया कि भाई ये मुझे तो मुश्किल लिखना पड़ेगा तभी बात अच्छी होगी या गहरी होगी। और मुझे वो 6 महीने
5 مہینے لگ گئے اس سے نکلنے کے لیے. اب کیونکہ میں وہ اس طریقے سے بنا کے لکھتا تھا تو مجھے لگتا تھا نہیں یہ بات یوں میں کہنا ہی نہیں جاتا, یہ میں غلط طرف جا رہا ہوں, یہ میرا اسلوب نہیں ہے. میرا اسلوب جو ہے وہ بالکل ایک سلیس اور سادہ ہے, اس میں چاہے کوئی گہری بات ہو, پلاٹ کو کر لوں یا علامت کا استعمال کروں یا پلاٹ میں کچھ ایسے تجربات کروں یا افسانے کی کرافٹ ایسے کروں, وہ میری فیلڈ ہو سکتی ہے. زبان کو مشکل کر دینا یہ میری مطلب نہیں ہے. اور مجھے وہ 6 مہینے وہ 4 مہینے لگ گئے. بعض دفعہ مشورے آپ بہت زیادہ سنتے ہیں اور وہ یہ سمجھنا کہ یہ مشورہ میرے لیے بہتر ہے, بعض دفعہ بہت مشکل بھی ہو جاتا ہے اس سے نکلنے کے لیے. کیونکہ وہ میں نے جب زبان کو چینج کرنا شروع کیا تو مجھے کچھ آرٹیفیشل مصنوعی لگنے لگ گئی اپنے افسانوں کی فضا. میں نے کہا بھائی یہ تو میرا طریقہ ہی نہیں ہے, یا یہ میں لکھنا ہی نہیں چاہتا. تو وہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہلکے میں تنقید تو ہوتی ہے, لیکن پھر بھی وہ جو لکھنے والا ہے اس کو خود یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے کہ میرے لیے ان میں سے کون سا بہتر مشورہ ہے, وہ اٹھانا ہے. باقی ٹھیک ہے, پھر اس کو رد کرنے کا حق ہے. بالکل. اور آپ سے گفتگو کر کے مجھے لگ رہا ہے کہ میں ایک افسانہ نگار کے پیچھے بیٹھا ہوا ایک اکاؤنٹنٹ واقعی دیکھ رہی ہوں, ایک ایسا بندہ جس کو محنت کرنے کی بڑی شدید عادت ہے. کیونکہ آپ جس طرح سے بتا رہے ہیں, آپ تو ماشاءاللہ بے تحاشا محنت کرتے ہیں, اور اتنی محنت اگر آپ کرتے ہیں تو آپ تو ماشاءاللہ آپ کے افسانے میں نے تو دیکھے تھے. یہ محمود ظفر اقبال ہاشمی سر, انہوں نے آپ کے لیے بہت اچھی باتیں لکھی ہیں. انہوں نے دیکھا آپ اس وقت اس تخلیقی نثار کے ساتھ ہیں جس پر بہت جلد اردو ادب پڑھنے والے قارئین نثار ہوں گے, اور میں مانتی ہوں اس بات پہ. اور اس لیے میں بڑا خوشی محسوس کر رہی ہوں کہ میں نے سب سے پہلے سٹارٹ ہی آپ سے کیا ہے, کیونکہ میں تو آپ کو بڑے عرصے سے جاننا چاہ رہی تھی. تو میں نے سوچا کہ یہ تو بہت اچھا موقع ہے کہ آپ کے بارے میں ہمیں جاننے کا موقع ملے. اور آئی ایم دا فرسٹ. بہت شکریہ, بہت شکریہ. آپ نے مطلب اس قابل سمجھا ہے کہ انٹرویو لیا جائے. ہاشمی صاحب کا بہت شکریہ. ہاشمی صاحب نے بہت زیادہ تعاون کیا. مطلب یہ ان چند احباب میں سے ہیں جنہوں نے ہمیشہ مطلب حوصلہ بڑھایا, اور جسے کہتے ہیں کہ ان کی باتیں ڈھیروں خون بڑھانے والی ہیں. مطلب بہت کچھ چند لوگوں نے مجھے ہمیشہ مطلب سپورٹ کیا. مطلب جیسے میں نے کہا کہ میری زبان اتنی اچھی نہیں تھی جیسے اردو کے بہت اچھے لکھنے والے ہوتے ہیں بڑے, تو لیکن اس کے باوجود بھی مجھے یاد ہے کہ ابھی لکھتے ہوئے 1 سال ہوا تھا, اور 2015 میں ایک افسانہ استاد جی کے نام سے پوسٹ ہوا, اور ہاشمی صاحب نے ان باکس آ کے مجھے کہا کہ جوان بہت اچھا افسانہ ہے. اب وہ ان کی اتنی سی بات, ایک سینئر آدمی اتنی سی بات کہتے تو کتنا حوصلہ مل جاتا ہے کہ جناب انہوں نے کہہ دیا, اس کا مطلب ہے ٹھیک ہے, مطلب اچھا جا رہے ہیں. وہ حالانکہ میرا دوسرا تیسرا افسانہ تھا, اور دوسرے تیسرے افسانے پہ ایک آدمی ان باکس آ کے آپ کی تعریف کر رہے اور کہے کہ بھائی اچھا جا رہے ہیں, بہت اچھا محسوس ہوا. تو ابھی یہ کتاب ہنسوں میں بٹی زندگی بھی ان کی بڑی مہربانی, انہوں نے اپنے ادارے سے یہ پبلش کرائی اور ہمیشہ سپورٹ کیا. اور دعائیں ہیں ان کے لیے کہ انہوں نے مطلب شروع سے مجھے بہت حوصلہ دیا. مطلب یہ ان چند احباب میں سے ہیں. بالکل یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک سینئر رائٹر جو کہ خود اتنی کتابیں لکھ چکے ہوں, اور ایک نوجوان جو ابھی سمجھ لیں کہ اس دریا میں صرف جمپ ہی اس نے مارا ہے, اور آپ اس کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں کہ ہاں بھی تم تیر سکتے ہو, بلکہ بہت اچھا تیر رہے ہو. تو یہ ہے یہ بالکل. جب آپ حلقہ باب ذوق میں جاتے ہیں تو وہاں پہ اتنے سینئر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, اور وہ آپ کی تحریر کے پرخچے اڑا رہے ہوتے ہیں. تو وہاں پہ ایک کوئی نہ کوئی وجود, کوئی ایسا بندہ, کوئی ایسا سینئر آپ کا ہونا چاہیے ہمیشہ, جو آپ کو حوصلہ دے سکے. بالکل. تو ہاشمی صاحب ان احباب میں سے ہیں, ان سینئرز لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے بہت حوصلہ دیا, اور ہمیشہ ان کے لیے دعا ہی رہتی ہے کہ مطلب شروع سے ایک آدمی آپ کے ساتھ سپورٹ کر رہا ہو تو بہت اچھا محسوس ہوتا ہے. تو بڑی مہربانی ان کی. اچھا جمیل, یہ بتائیں ابھی تک شادی نہیں کی آپ نے؟ نہیں, ابھی تک نہیں کی, لیکن امید ہے جلد شاید انشاءاللہ. کیونکہ آپ کی روٹین سے مجھے لگا, میں نے کہا یہ ایک بندہ جو مکمل ایوننگ سارا ٹائم اپنی جاب کے انسانوں کو دے رہا ہے. میں نے بالکل جاب ملنے کے بعد میں نے اس کام کو بہت وقت دیا. مطلب چونکہ 5:30 چھٹی ہوتی ہے, میں گھر آتے 7 ہو جاتے ہیں, اور
اب کئی سال ہو چکے ہیں کہ میں نے بغیر مطالعہ کیے نہیں مطلب سویا، اور چاہے 10 دن نہ لکھوں لیکن 10 دن پڑھے بغیر نہیں رہ سکتا. اور یہ پچھلے کئی سالوں سے یہ روٹین ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور سوشل میڈیا کے ہوتے ہوئے، ٹیکنالوجی کے ہوتے ہوئے، فیس بک کے ہوتے ہوئے کہیں نہ کہیں ٹیکنالوجی نے مطالعے کی سپیڈ تو کم کی ہے، کیونکہ نوٹیفیکیشن آ جاتے ہیں، بندہ دیکھنے لگ جاتا ہے. لیکن کہیں نہ کہیں اس نے فائدہ بھی دیا. مثال کے طور پہ جیسے فیس بک پہ گروپ ہیں عالمی افسانہ فورم، ادھر افسانے بھی لگتے رہتے ہیں، بندہ وہاں بھی پڑھ لیتا ہے. اور اصل میں فیس بک پہ بھی زیادہ میرا کام وہ پڑھنے لکھنے سے ہی ریلیٹڈ ہے. مطلب ہاشمی صاحب کے گروپ میں بھی وہ کچھ نہ کچھ اس سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز ہوتی رہتی ہیں، پڑھنے سے ریلیٹڈ. تو اگر کتاب نہ بھی پڑھ رہا ہوں تو یہ فیس بک وغیرہ پہ ان فورمز میں ہوں جہاں پہ پڑھنے لکھنے کا کچھ نہ کچھ چل رہا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ بھی بہت اچھی بات ہے، کیونکہ ہم جیسے تو میں تو اتنی محنت، میں تو پریشان ہو گئی کہ آپ ماشاءاللہ اتنی محنت کرتے ہیں. تو آپ یقیناً بھی آپ کی جو پریکٹیکل لائف ہے، میرڈ لائف ہے، اس کے اسٹارٹ سے پہلے آپ نے اپنا نام تو بہت بنا لیا ہے. اب اس کے بعد اگر آپ مصروف بھی ہوتے ہیں تو پھر وہ مشکل نہیں ہوگا آپ کے لیے. انشاءاللہ وہ امید تو ہے کہ ایسا ہو. لیکن یہ ہے کہ ہر کام میں محنت چاہیے ہوتی ہے، تو اس میں بھی آدمی کو پورا وہ جیسے کہتے ہیں کہ آدمی کو مٹی سے مٹی ہونا پڑتا ہے، ورنہ کچھ نہیں ہے، ورنہ ہے ہی کچھ نہیں ہے. صرف یہ جو ہوتا ہے نا ٹائم پاس کے لیے لکھ رہا ہوں، یہ کچھ نہیں لکھنا ہوتا. مجھے کسی نے کہا بھائی آپ کو شوق ہے لکھنے کا، میں نے کہا بھائی شوق نہیں ہے. شوق تو ہوتا تو کسی شوق کی منزلیں میں نے کہا گزر چکی ہیں بھائی. یہ کہیں ہم تو مطلب شوق تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے کبھی کبھار ٹھیک ہے جی مجھے شوق ہے وقت گزاری کے لیے لکھ لوں، کبھی کبھار کتاب پڑھ لوں. لیکن یہ جو وہ شوق جو کہ آپ کو باندھ کے رکھ دے کہ بھائی تم نے یہ اس ٹائم پہ بیٹھنا ہے، لکھنا ہے اور پڑھنا ہے، چاہے نوکری کر رہے ہو جو بھی کر رہے ہو، لیکن اس کام کے لیے وقت نکالنا ہے. تو یہ تھوڑا سا شوق سے بڑھ کے کام ہے. صرف شوق کے سارے ہوتا تو پھر تو بندہ کبھی کبھار ٹھیک ہے لکھ لیا، کبھی کبھار پڑھ لیا. Exactly. And now you define that line جو کہتی ہے کہ جمیل افسانوں میں رہتے ہیں. You really live in that. جب کہانی سٹارٹ کر دیتا ہوں اور خود کو میسج بھی کر دیتا ہوں تو پھر میں اس افسانے میں واقعی میں باقاعدہ فیل کرتا ہوں. اصل میں رابرٹ فراسٹ نے بھی یہی کہا تھا کہ اگر ایک لکھاری کے پاس کہے یا آنسو نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے ریڈر کے پاس بھی نہیں ہے. وہ تحریر میں تب بھی آئیں گے جب آدمی پوری طرح اس میں ڈوب جائے اور یوں کرے کہ وہ کریکٹر ہے. اچھا، اسی سے ایک میں اگلا سوال کروں گی. یہ ماشاءاللہ آپ کا تو بہت اچھا کریئر ہے، آپ تو پروفیشنلی بہت اچھے جا رہے ہیں. آپ میاں والی سے آئے، دلی میں آپ اسٹیبلش ہوئے، تو وہ جو کیریکٹر ہے وہ جو کہتا ہے کم بخت ہے تم غریب ہی رہنا، وہ آپ نے کیسے انڈرسٹینڈ کیا، اس کو کیسے ریلیٹ کر لیا آپ نے؟ اصل میں بہت حد تک میرے افسانے مشاہدے کی بیس پہ ہیں. جیسے پہلی کتاب میں ایک افسانہ اداس ماسی نیک بخت ہے. اب وہ کریکٹر میں نے دیکھا تھا شاید جب میں میاں والی میں 4-5 کلاس میں ہوں گا. اس خاتون کو، بزرگ خاتون کو دیکھا تھا اور وہ اکیلے گھر میں رہتی تھی اور ایک طوطا سا ایسے ساتھ میں نا بندہ ہوتا تھا پیچھے. اچھا وہ اس سے گفتگو کرتی رہتی ہیں باقاعدہ. اچھا وہ اس زمانے میں تو پھر بچے تھے، لیکن وہ کریکٹر جب میں نے افسانے لکھنے شروع کیے تو اور وہ اس کریکٹر سے میں نے کبھی کوئی گفتگو نہیں کی، صرف دیکھ رکھا تھا. صرف مطلب ذہن میں تھا کہ ایک کریکٹر ہے جس کو میں نے گاؤں میں یوں دیکھا کہ وہ بزرگ خاتون ہے، صرف طوطے سے گفتگو کرتی. اور جب میں وہ پھر شہر میں آیا اور لکھنا شروع کیا تو ایک دن ویسے ہی مجھے خیال آ گیا اس کریکٹر کا، اور وہ کریکٹر بس چپک کے رہ گیا دماغ کے ساتھ کہ نہیں اس کو تو لکھنا ہی لکھنا ہے. اب میرے پاس کوئی لفظ نہیں ہے اس سے، میں نے کبھی گفتگو نہیں کی، اور میرے ذہن میں صرف وہ ایک تصویر جو کہ بچپن میں ہے اور صرف وہ ایک ڈائلاگ جو کہ طوطے کے ساتھ ہے، صرف وہ ہے. اب اس طرح کا جب کریکٹر آدمی کے ذہن میں آ کے رک جائے اور وہ کہے کہ لکھنا ہی لکھنا ہے، تو اس کے لیے پھر یہی ہے کہ آپ کو پھر وہ محسوس کرنا پڑتا ہے کہ آپ اکیلے بھی ہیں، آپ وہ بزرگ خاتون بھی ہیں،
اور آپ کے پاس گفتگو کو صرف ایک طوطا ہے اور آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اب جب آدمی یہ فیل کرتا ہے اور جب یہ فیل کرتا ہے تو کتنا یہ مشکل ہو جاتا ہے, اور سوچتے ساتھ ہی اداسی سی آ جاتی ہے. تو یہ جب میں نے تھوڑا محسوس کیا اور لکھنا شروع کیا, تو شروع کے افسانے صرف مشاہداتی ہوں گے, جیسے ریلوے اسٹیشن افسانہ, وہ ایک بینچ پہ بیٹھ کے ہی سارا ذہن میں بنا لیا. ایک افسانہ تھا ٹک ٹک ٹک, وہ اس کے لیے اسپیشل گاؤں آیا, اور میں پنڈی سے اسپیشل گاؤں آیا اور رات 12 بجے صرف وہ خاموشی سننے کے لیے کہ ایکچولی وہ ٹک ٹک کی آواز فیل کیسے ہوتی ہے. اور پھر یہاں سے واپس گیا اور واپس جا کے لکھا افسانہ, صرف یہ محسوس کرنے کے لیے. حالانکہ میں چونکہ میں 5-6 سال ہو گئے تھے شہر گئے ہوئے, تو مجھے فیل نہیں آ رہی تھی کہ اب گاؤں میں رات کو 12 بجے ٹک ٹک ہو رہی ہو تو کیسی محسوس ہوگی. پھر یہاں محسوس کرنے آیا, پھر واپس گیا اور پھر وہاں پنڈی جا کے وہ افسانہ لکھا. Now I can understand کہ آپ کی جو کہانیاں ہیں وہ اتنی زندہ کیسے ہیں. I really now can understand کہ my God, میں تو حیران ہو گئی. اب آگے نہیں یہ بات ایسے ہیں. جی آپ سوال کریں. بالکل اگلے سوال پہ چلتے ہیں. آپ کے سوالوں کے بیچ میں اتنے کوسچنز میرے مائنڈ میں آ رہے ہوتے ہیں, لیکن میں چپ کر کے بیٹھتی ہوں کیونکہ میں سوچتی ہوں کہ پتہ نہیں یہ بندہ ہمیں دوبارہ سے کب سنائی دے, کبھی یہ باتیں ہمیں سننے کے ملیں. اور یہ اتنی امپورٹنٹ باتیں آپ کر رہے ہیں کہ میرا خیال ہے ہر لکھنے والے کو, جو کم سے کم بھی جو لکھنے والا ہے نا, اس کو یہ باتیں ضرور جاننی چاہیے. اچھا, اب یہ جو کریٹو جینیس ہے, ایک چیز ہے جو آپ کے مائنڈ میں چل رہی ہے, اب ایک چیز ہے جو آپ کا ہاتھ لکھ رہا ہے, تو اب اس کو اسٹور کرنے کا, اس کو بنانے کا جو ہے, اس کی کچھ عادتیں بتائیں اپنی, کیسے کرتے ہیں؟ لکھ لیا, یہ تو آپ نے بتا دیا, میسج بھیج دیا, اب اس کے بعد کاپی پہ لکھ دیا, کیسے کاپی پہ, نوٹ پہ؟ میں جب وہ آئیڈیا آ گیا تو پھر میں کرتا ہوں کہ لیپ ٹاپ پہ کہانی سٹارٹ کر دیتا ہوں. لیکن پچھلے 2-3 سالوں سے مجھے یہ ایک مطلب عجیب تو نہیں کہہ سکتے, مطلب ایک عادت سی پڑ گئی ہے کہ مجھے نا کہانی کو سیدھی کہانی لکھ لیتا ہوں, پھر مجھے ایک عجیب سا ہے کہ کوئی کرافٹ کا تجربہ کیا جائے, اسی کو مختلف طرح کیسے کیا جا سکتا ہے. آج کل کوئی پچھلے 2-2.5 سالوں سے افسانے کی کرافٹ مختلف کرنے کے مجھے شوق آیا ہوا ہے کہ بھئی یہ کہانی ایک ہی بات ہے, اس کو مختلف طرح سے کیسے کہا جا سکتا ہے, ایک ہی کہانی. تو وہ پھر لیپ ٹاپ پہ لکھنا پڑتا ہے. لیپ ٹاپ پہ ایک لکھ دیا جی, یہ ورژن 1 ہے, پھر 2 3, مطلب میں نے ایک دفعہ کہانی لکھ لی یہ ہے, اور پھر میں اگلے دن بیٹھا اس کہانی کو مختلف کیسے کیا جا سکتا ہے, یا اس میں کچھ نیا پن لایا جا سکتا ہے. اصل میں مجھے یہ ہے کہ اگر ایک ہی کہانی, اصل میں کہیں نہ کہیں آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا, آپ خود لکھتی ہیں کہ جب بھی ہم کوئی ٹاپک اٹھا لیتے ہیں وہ تو ایسا لگتا ہے کہ اس سے پہلے کسی نہ کسی نے اس طرح تو لکھا ہوا ہے, مطلب کسی بھی طرح کا واقعہ ہوتا ہے, اور وہ اس پہ بے تحاشا کتابیں موجود ہوتی ہیں. تو اب چونکہ ہم 2020 میں لکھ رہے ہیں, اور تو ہم کیسے اسے مختلف کر سکتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کرافٹ ہی ایسی وہ جادو کی چھڑی ہے کہ افسانے کا کرافٹ میں کچھ مختلف تجربہ کیا جائے, اور وہ پرانی کہانی بالکل نہیں ہو سکتی ہے, بالکل نہیں ہو سکتی. اور یہ جو میری کتاب آئی ہندسوں میں بٹی زندگی, یہ بنیادی طور پہ کرافٹ کے تجربے ہیں. اس میں سے 8-10 افسانے ایسے ہیں جو بنیادی طور پہ کرافٹ ہی مختلف ہے ان کا. اچھا, اب آپ نے بتایا کہ آپ مطالعہ بہت کرتے ہیں, اور آپ کی باتوں سے لگا ہے کہ آپ پرانے رائٹرز کو زیادہ پڑھتے ہیں. تو میں ذاتی طور پر میں نیا لٹریچر زیادہ پڑھتی ہوں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پرانا لٹریچر پڑھنا زیادہ ضروری ہے, یا اپنا کنٹمپریری رائٹرز کو پڑھنا زیادہ ضروری ہے؟ اچھا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب کو پڑھنا ضروری ہے. پرانا جنہوں نے لکھا انہوں نے اپنے ماحول کے مطابق, اپنے حالات کے مطابق بہت اچھا لکھا. اب چونکہ جو اس زمانے میں ایک آدمی گزر رہا ہے, اور وہ جیسے ابھی کووڈ-19 کی سچویشن ہے, وہ محسوس کر رہا ہے کہ یہ کیسا ہے, پوری دنیا بند ہو گئی ہے. اب اس کے لیے کوئی لکھے گا تو وہ نیا اسے کچھ لکھنا پڑے گا. پرانا لکھنا اس لیے بھی ضروری ہے, میں نے جیسے کہا کہ نئی بات آپ تبھی کہہ سکتے ہیں جب آپ کو معلوم ہو کہ پرانی بات کیا ہے, ورنہ وہی بات ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ بندہ ریپیٹ کر رہا ہوتا ہے.
نہ صرف دوسرے لکھے ہوئے کو رپیٹ کر رہا ہوتا ہے، ٹاپکس کے حساب سے رپیٹ کر رہا ہوتا ہے، کہانیوں کے حساب سے، یا خود کو بھی رپیٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے. نئے کو پڑھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ کہیں وہ جو میں لکھ رہا ہوں اسی طرح میرے ارد گرد کے جو ابھی کے ہم اثر لکھنے والے ہیں وہ اسی طرح لکھ چکے ہیں، تو مجھے پھر کچھ مختلف ڈھونڈنا ہے. تو نئے کو پڑھنا بھی بہت ضروری ہے اور پرانے کو پڑھنا بھی بہت ضروری ہے. صحیح صحیح. اچھا، اور اب یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ آپ نے تو بہت اچھا مقام بنا لیا. آپ کا تو کم سے کم میں سمجھتی ہوں کہ آپ آج کے جو رائٹرز ہیں، جو ہمارے ینگ رائٹرز ہیں، جو نئے لکھنے والے ہیں، ان میں آپ ایک بہت اونچی جگہ پہ ہیں. تو لیکن جب آپ ادبی فورمز وغیرہ پہ ہلکا باب ذوق میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ خود آپ نے بھی لکھا ہے اپنی ایک پوسٹ میں کہ جو اگلی کرسیوں پہ بیٹھنے والے ہیں وہ پیچھے والوں کو جگہ نہیں دیتے. تو آپ اس سین سے مطمئن ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو سارے اگلی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ریئلی ڈیزرو اور واقعی، یا پھر میرٹ والے پیچھے رہ جاتے ہیں؟ اس میں سیاست چلتی ہے، اس میں اقربا پروری چلتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ہے اس میں بھی پش ہونے کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ اور بھی چاہیے؟ اصل میں کہیں نہ کہیں لکھنے والے کو ویسے مطلب میں ایسا سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی سیاست سے نہیں ہونا چاہیے. مطلب مجھے کوئی اس طرح کی سیاست شروع کر دیں تو مجھ سے نہیں ہوگی. میں کہوں گا بھائی میں تو لکھنا پڑھنا ہے، اس طرح کے کام مجھ سے نہیں ہو سکتے. کہ لیکن یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں پاکستان میں یہ ہے کہ اگلی کرسیوں تک پہنچنا یہ بڑا مشکل کام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مطلب بہت ہوتی ہے، لیکن وہیں اچھے لوگ بھی ہیں. جیسے میں نے کہا کہ جیسے ہاشمی صاحب کے ادارے نے شروع کی 10-15 کتابیں پبلش کی، اور اس میں مجھے بھی انہوں نے، حالانکہ میں تو اس لحاظ سے مجھے کوئی اتنا لمبا عرصہ نہیں ہوا لکھتے ہوئے، جہاں پہ مشرف عالم ذوقی کو وہ چھاپ رہے ہوں، رشید امجد کو چھاپ رہے ہوں، وہاں وہ مجھ جیسے ایک آدمی کو نئے کو چھاپ رہے ہوں جو کہ پچھلے 8-10 سالوں سے لکھ رہا ہے. اور ایک تو یہ اس طرح کے بھی احباب ہیں. تو ہمیں پازیٹیو رہنا چاہیے، ان لوگوں کی وجہ سے پازیٹیو رہنا چاہیے جو کہ اچھا کام کر رہے ہیں. وہ ایٹ لیسٹ ہمیں آگے بڑھنے کے لیے ہاتھ تھام رہے ہیں، کہہ رہے ہیں بھائی آگے آئیں آپ. تو بہت حوصلہ ملتا ہے. چلیں یہ اچھی بات ہے، لیکن یہی بات ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ سیاست ہوتی ہے اور آپ اس کو آپ ختم تو نہیں کر سکتے. پھر یہی ہے کہ آپ نے اپنا کام کرنا ہے، اور وقت ہی فیصلہ کرے گا کہ آپ نے کیا کام کیا. اگر تو بہت پوری کہانیاں ہیں، فضول کہانیاں ہیں، تو پھر تو چاہے جو مرضی کوئی کہ ختم ہونی ہے کہانیاں، رد ہونی ہیں، وہ ابھی ہو جائیں، کل ہو جائیں، پرسوں ہو جائیں، اور ان کو رد ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. اگر تو اس کو عوام نے قبول کرنا ہے، ان کہانیوں نے جگہ بنانی ہے، تو اس کے لیے میرا نہیں خیال کہ ایسا کچھ مسئلہ ہوگا. وہ بات ہے ہم رہیں نہ رہیں، بات اگر دم ہوگی تو رہے گی، ورنہ ٹھیک ہے. پھر جہاں اتنا کچھ لکھا جا چکا ہے، یہ بھی بالکل بالکل. بلکہ ابھی ایک میں بات میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی، اور وہ نیچے سے لال خان نے بھی ہمیں وہ لکھ دی ہے. وہ چاہ رہے ہیں کہ میں ان کی طرف سے پوچھوں، جبکہ میں اپنی طرف سے بھی یہی پوچھوں گی. تو میں ان کی طرف سے بھی یہی پوچھوں گی کہ آپ کون سے افسانہ نگار کو آج کل کے بتائیں پہلے تو، کہ اپنے آس پاس کے جتنے بھی ینگ رائٹرز ہیں ان میں سے آپ کے نزدیک، اور بالکل آپ لائف بیٹھے ہوئے ہیں، آنیسٹ بتائیں کہ آپ کو اپنے آس پاس میں سے کون کون سے نام لگتے ہیں کہ ہاں دے ول سروائیو، یہ چل سکتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ بھی بتائیں، میں چاہ رہی ہوں کہ آپ تھوڑا سا تفصیلی بات کریں. مطلب ایک تو آپ وہ بتائیں کہ جو آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یہ تو ضرور نام بنا جائیں گے. پھر اس کے بعد وہ بھی بتائیں جو آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ لوگ محنت کریں گے تو یہ چل سکتے ہیں. پھر ان کو ہم نہیں پوچھتے ہیں کہ جو آپ کو لگتا ہے یا ہمیں لگتا ہے کہ وہ تو بالکل نہیں چلیں گے. یہ مشکل سوال ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت ساری، چونکہ لائیو چل رہا ہے، بہت ساری ایسے نام ہوتے ہیں جو ذہن میں ہوتے ہیں لیکن اس وقت فوراً نہیں آتے. اگر وہ والے نام نہ آئے، اور وہ ہمارے بہت اچھے دوست بھی ہیں، تو ان سے ایڈوانس میں ہم معذرت کر لیتے ہیں کہ چلیں لائیو میں بہت ساری باتیں یاد نہیں رہتی. لیکن یہ ہے کہ ابھی جیسے افسانہ فورمز وغیرہ پہ جیسے ہوتا ہے کہ افسانہ میلہ، افسانہ نشست ہو گئی، تو اس میں 150-200 افسانے ہر دفعہ آتے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے. مطلب اگر 150 افسانہ نگار اگر حیات ہیں اور لکھ رہے ہیں تو یہ تو بہت بڑی بات ہے، مطلب کمال ہے. لیکن یہ وہی بات ہے کہ آپ نے مجھ سے سوال کیا، میں ذاتی پسند ناپسند کی بات ہے. اچھا، ہمارے جو ابھی سینئر لکھنے والے ہیں جو ابھی بھی لکھ رہے ہیں وہ بہت اچھا لکھ رہے ہیں. مثال کے طور پہ
ہمارے پنڈی میں حمید شاہ صاحب ہیں، رشید امجد، یہ میں اب ان سینئرز کی بات کر رہا ہوں جو ہمارے دور میں لکھ رہے ہیں اور بہت اچھا لکھ رہے ہیں. رشید امجد صاحب پنڈی میں مطلب حمید شاہد ہیں، یہ ہمارے پنڈی میں مطلب سینئر ہو گئے. پھر کراچی میں بھی اور انڈیا میں بھی سید محمد اشرف صاحب اور اسد محمد خان صاحب کراچی میں، یہ مطلب سینئر ہیں اور یہ تو مطلب آلریڈی بڑے نام ہیں. اور پھر یہ ہے کہ جو بعد میں لکھنا شروع ہوئے، میں اگر کہوں کہ بہت اچھا لکھ رہے ہیں اور ان کا نام بھی بن سکتا ہے تو فارع ارشد صاحبہ بہت اچھا لکھتی ہیں. مطلب آپ نے بھی پڑھا ہو شاید انہیں، مطلب بہت بہت دبدار کہانی ہے ان کی. مطلب کمپلیٹ کہتے ہیں نا، پرفیکٹ. ہاں وہ بہت مطلب یہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے اس میں، مطلب وہ بہت اچھا افسانہ لکھتی ہیں. لاہور سے آدم شیر صاحب ہیں، ان کی ایک کتاب آئی ہے، وہ ان کے افسانوں میں بڑا دم ہے کہ وہ مطلب چلیں گے بہت. کراچی میں بھی ہمارے سینئر ہی لکھنے والے ہیں، جیسے رفاقت حیات صاحب بہت اچھا افسانہ لکھتے ہیں، اقبال خورشید صاحب بہت اچھا افسانہ لکھتے ہیں. پھر جو ان کے بعد والے لکھنے والے ہیں وہ بھی بہت سارے ہیں، ویسے اچھا ہی لکھ رہے ہیں سبھی، کہنے کے ایک ایک نام لینا بہت مشکل ہو جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ جو میں نے نام لیے جو بعد میں بھی لکھ رہے ہیں، ان کے افسانے میں بڑا دم ہے. مطلب پتہ چلتا ہے بھائی یہ، اور ان کا افسانہ الگ سے سٹینڈ کر رہا ہے، بھائی یہ مختلف ہے. اگر میری رائے کو بالکل ہٹا دیں، آپ لوگ خود بھی اگر ان لوگوں کا افسانہ پڑھیں گے تو آپ کہیں گے یہ واقعی کچھ مختلف لکھ رہے ہیں. یا یہ جو 150 لوگ افسانہ لکھ رہے ہیں، ان میں سے یہ 3-4 لوگ تو بالکل الگ ہیں، چاہے ان کی زبان ہے، چاہے ان کے موضوعات ہیں، چاہے کرافٹ کی سطح پہ ہے. وہ پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ فلاں بندے کا افسانہ ہے. جیسے میں نے کہا فارع ارشد کا افسانہ، وہ واقعی وہ افسانہ نام ہم مٹا کے پوسٹ کر دیں وہ آپ کو لگے گا یہ ان کا افسانہ ہے. صحیح. اچھا، نادر خان ہمارے ساتھ ہیں اور انہوں نے آپ کے لیے کہا ہے کہ آپ اپنی الگ پہچان بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں. ایک اچھی بات کہ وہ کسی لابی کا حصہ نہیں ہے، یہ انہوں نے آپ کے بارے میں کہا ہے، بہت لمبا کہا ہے. تو یہ آپ نے لازماً پڑھنے ہیں کامنٹس، ٹھیک ہے. اور اب ٹائم ہمارا آلموسٹ ختم ہونے والا ہے، تو اب آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ یہ تو اب ہم نے بات کر لی کنٹمپریری رائٹرز کی، اب پرانے رائٹرز میں سے ادب جس کو کہتے ہیں، کلاسک ادب جس کو کہتے ہیں، اس میں سے اردو اور انگلش دونوں لٹریچرز میں بتائیں کہ آپ کی چوائس کیا ہے. اچھا، میری باہر سے اگر میں کہوں تو جیسے میں نے کہا کہ اینٹون چیکوف نے مجھے بہت متاثر کیا. پھر ایک جرمن رائٹر تھے، وہ اردو میں بہت کم ٹرانسلیٹ ہوئے، پیٹر بکسل کے نام سے. ان کی کچھ کہانیاں ٹیبل از اے ٹیبل اور اس طرح کی کچھ کہانیاں، ان کی کم ہی کہانیاں وہ جرمن میں لکھتے ہیں، لیکن کچھ کہانیاں انگلش میں ٹرانسلیٹ ہوئیں، کچھ اردو میں. بہرحال وہ مطلب مجھے بہت پسند ہے. اور اس کے بعد چونکہ ناول بھی بہت شوق سے پڑھتا ہوں، تو مجھے باہر ہی گبرل گارسیا مارکیز کا ناول لکھنے کا انداز بے تحاشا پسند ہے. مطلب وہ مجھے مطلب بہت فیوریٹ رائٹر ہیں میرے. اردو میں افسانے کے لحاظ سے اگر بات کریں تو منٹو، کرشن چندر، بیدی، غلام عباس، احمد ندیم قاسمی صاحب، ان سب نے میں نے انہیں پڑھا اور بہت ان ساروں سے سیکھا بھی بہت کچھ. اچھا چلیں، اب آپ ہمیں بتائیں کہ اپنے ریڈرز کے بارے میں اور اپنے ساتھی رائٹرز کے بارے میں آپ کوئی نصیحت، کوئی بات کچھ کہنا چاہیں گے ان کے لیے؟ اچھا، نصیحت کرنا تو بہت مشکل کام ہے، نصیحت والی کرسی تک تو ابھی پہنچی نہیں. نہیں، ایک بڑا اور اچھا رائٹر جو اکمپلش ہے اس کی نصیحت بنتی ہے. بہت سارے لوگ آپ کی طرف دیکھتے ہیں، بتائیں. نہیں، نصیحت تو شاید نہ کر پاؤں. ویسے ہی مشورہ ہے کہ اگر آپ لکھ رہے ہیں تو اس کو بے حد سنجیدہ لیں. جیسے بہت سارے کام ہوتے ہیں، جیسے آدمی نوکری کر رہا ہوتا ہے، اس میں اتنی سنجیدگی ہوتی ہے. اسی طرح جب آپ لکھ رہے ہیں، آپ نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں نے لکھنا ہے، تو پھر ڈٹ جائیں. پھر مطلب آپ نے کہنا ہے کہ وہی اب لکھنا ہے، اور پوری طرح آپ کو اس سے قطع نظر کہ لوگ پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے، ایٹ لیسٹ آپ اپنے ساتھ مخلص ہوں، آپ اپنے لکھے کے ساتھ مخلص ہوں، اپنے رائٹنگ کیریئر کے ساتھ مخلص ہوں،
اور یہ وقت پہ چھوڑ دیں کہ آپ کے لکھے کی کوئی پہچان بنتی ہے یا نہیں بنتی. آپ لکھیں اور پوری ایمانداری سے لکھیں, اور اس کا کیا امپیکٹ پڑتا ہے, لوگ کیا سمجھتے ہیں, اس بات کو مطلب میں اپنے آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ جمیل اختر کوئی نہ پڑھے, میں خود پڑھ لوں گا خود کو. مطلب اگر کچھ بھی نہیں ہوتا, مطلب ایٹ لیسٹ, مطلب پہلے تو ہوتا ہے نا کہ آدمی کو یار میں نے لکھ لیا, کوئی پڑھ ہی نہیں رہا, تو بھائی ٹھیک ہے, بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو شاید بعد میں جا کے کہیں وہ نام بنے یا آپ کے کام کی پہچان بنے, لیکن یہ ہے کہ آدمی کو خود پوری طرح اپنے لکھنے کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے. یہ جو پیسے ہوتا ہے نا, بد شوقی لکھی جا رہے ہیں, یہ کہیں نہ کہیں میں وقت ہی ضائع ہو رہا ہوتا ہے. مطلب میں نے ایسا سمجھا کہ جب بندہ ویسے ہی کہہ رہا ہوتا ہے اچھا جی جب دل کیا لکھ لیا, جب اس طرح میں اس چیز کو نہیں مانتا لکھنے کے لحاظ سے. جب بندہ کوئی بھی کام کر رہا ہوتا ہے, جیسے جب اب بندہ نوکری بھی کر رہا ہوتا ہے, تو اس میں بھی بندہ یہ تو نہیں کہہ سکتا میں شوقیہ نوکری کرتا ہوں, بس یہ جی 9 سے 6 تک کام کرتا ہوں اور دل کرتا ہے تو ای میل کر دیتا ہوں یا یہ کرتا ہوں. ایسا تو نہیں ہوتا. آپ پوری ذمہ داری سے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ ادارہ ہے, یہ مجھے 9 سے 6 تک سیلری دیتا ہے اور میں ملازم ہوں, کام کرتا ہوں. تو جب آپ لٹریچر کو ایسے ٹائم پاس کیسے بندہ لے سکتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ لٹریچر آپ کے کیریئر کے طور پہ لے لیں اور پھر کہیں کہ بس ٹھیک ہے ٹائم پاس کے طور پہ لکھ رہے ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے, کم از کم میں ایسا نہیں سمجھتا. رائے کوئی بھی حتمی نہیں ہوتی, مطلب لوگ اس سے ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں. ویسے میں نے اپنی طرف سے ایک بات کی ہے. آپ نے بہت اچھی بات بتائی, بہت اچھی بات بتائی ہے, اور میرا خیال ہے کہ یہ بہت سارے لوگوں کو اس میں ہیلپ ہوگی. تھینک یو ویری مچ جمیل, بہت شکریہ. بہت مزہ آیا. اور دیکھیں کہ میں نے کوئی سوال نہیں لکھے ہوئے تھے, اور آپ کی بات آپ نے ماشاءاللہ اتنا اچھا بولے, مجھے یقین نہیں تھا کہ آپ اتنا بول سکیں گے. مجھے لگ رہا تھا کہ بہت شکریہ. آپ کا بہت شکریہ, آپ کا بہت شکریہ. آپ نے, میں نے جیسے کہا کہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہ سمجھا کہ میرا بھی انٹرویو ہونا چاہیے. میں نے جیسے آپ نے پہلے کہا تو میں نے کہا کہ میرا پتہ نہیں انٹرویو, میں نے تو کبھی انٹرویو دیا بھی نہیں ہے, صرف کہانی لکھنے ہی جانتے ہیں. آپ کا ہی تو سب سے پہلے ہونا چاہیے تھا, اس کے بعد ہی تو دوسروں کی باری آئے گی نا. بہت مہربانی, بہت شکریہ, بڑی نوازش. تھینک یو ویری مچ. آپ کی زحمت کی اور وقت نکالا, اور ہمارے تمام دیکھنے والوں کا بھی بہت شکریہ جنہوں نے دیکھا بھی اور کامنٹ بھی کیا اور ہمارے ساتھ کنٹریبیوٹ بھی. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. بہت شکریہ. اللہ حافظ.